بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان سے۔ آج ایک اہم ترین خبر، اور وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتی جا رہی ہے اور تھوڑی سی خطرناک بھی ہو چکی ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ۔ اب وفاقی حکومت، پنجاب حکومت میدان میں آئی ہے اور وہ سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعت قرار دیا جا رہا ہے، اور اب پروسیجرل کام باقی ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور جب وفاقی کابینہ منظوری دے دے گی تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت تو ایک فیصلہ کر رہی ہے۔ اب جب یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، کیا وہ فیصلہ برقرار رہ سکے گا؟ کیا اس حکومت کے اس فیصلے سے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، یا پھر یہ جو تشدد اور نفرت کی لہر ہے یہ مزید پھیلے گی؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں، کیونکہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ملک میں ہوا وہ بہت ہی افسوسناک، خطرناک اور خوفناک ہے، اور نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ صرف یہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ، بلکہ اس سارے افسوسناک سانحے سے، واقعات سے، پرتشدد کارروائیوں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی تیسرا فریق بھی موجود ہے، جو کہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور بھرپور آگ لگا رہا ہے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہوں، ہم آپس میں لڑیں، اور ایک پورے ملک میں ایک خونی قسم کا فساد جو ہے وہ برپا ہو، اور اندرونی لڑائی میں ہم مصروف ہو جائیں، یعنی خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو دھکیل دیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ میں آپ کو آتا ہوں، کچھ واقعات ایسے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، وہ فوٹیجز بھیج رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری تصویر ہے پولیس والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس والے اپنی جانیں گنوا بیٹھے، اور اس میں کانسٹیبل بھی ہیں، اس میں ہیڈ کانسٹیبل بھی ہیں، اس میں سب انسپیکٹر بھی ہیں، انسپیکٹر بھی ہیں، زخمی بے شمار ہو چکے ہیں، اور جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، ان فوٹیجز میں نے دیکھا، ان ویڈیوز میں دیکھا، آپ بھی غور سے دیکھیے گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، اور کوئی دیہاتی، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب سے بھی ان کی جو زبان کا لہجہ ہے وہ ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تیسرا بھی اس میں کودا ہوا ہے، تیسرا فریق بھی کوئی آیا ہوا ہے جو اس کو چنگاری کی طرح آگ لگا رہا ہے اور اس تشدد کی کارروائیوں کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس تیسرے فریق کو تلاش کریں، اس کی نشاندہی کریں۔ ماضی میں بھی احتجاج ہوتے رہے، دھرنے ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 72 گھنٹوں میں، یہ بہت ہی افسوسناک اور غیر معمولی ہیں۔ ان پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نشاندہی ضرور کیجیے۔ اس کی وجہ پھر ایک اور ہے، ایک خاص بیلٹ ہے جہاں پہ یہ پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ سندھ میں نہیں ہوئے، معمولی، خیبر پختونخوا خاموشی، بلوچستان خاموشی، تو پنجاب میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے لے کے پنجاب خاص طور پہ مرکز بنا ہوا ہے، یہ گڑھ بن گیا ہے ان پرتشدد کارروائیوں کا اور اس سارے احتجاج کا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، میں تو اس پہ غور کر رہا ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ پھر اگلی بات سنیں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس پہ قربان جناب، اس میں کے بغیر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دین مکمل نہیں، عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی آئے اور
دھرنا بھی دیا، فیض آباد میں دیا، اس کے بعد لاہور میں بھی ہوا، مختلف شہروں میں بھی ہوا، وحدت المسلمین والے بھی کرتے ہیں، ہزارہ والے بھی کرتے ہیں، بلوچستان میں جب اس طرح کا ہوتا ہے، ایون جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، فیب، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، دھرنا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو بالکل لاٹھی گولی جھڑپیں، جلاؤ گھراؤ، اپنی املاک کو نقصان پہنچا چکے ہیں، اربوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچ چکا ہے، اربوں روپے کا، اور میٹرو اسٹیشن جل گئے، گاڑیاں جلا دی گئیں، سرکاری گاڑیاں، پرائیویٹ گاڑیاں جن کا کوئی قصور نہیں، ہسپتال۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ مجھے لگ نہیں رہا۔ میں تحریک لبیک کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ آپ کی اس اچھی خاصی پولیٹیکل پارٹی کو یہ کون چاند گرہن کر رہا ہے، اس کو گرہن کون لگا رہا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ اس کی وجہ اس کی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل موٹیوز زیادہ آ گئے ہیں، سیاسی مقاصد زیادہ آ گئے ہیں، اور یہ کون کس کو فائدہ ہو سکتا ہے، میں کسی کا نام ہی لیتا۔ ایک جماعت کے رہنما آئے اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا، اب پہلے تو ذرا سچویشن دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے سارے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وزارت داخلہ نے اب تک جو ڈیٹیلز دی ہیں اس کے مطابق ملک بھر سے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، 2500 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ 1700 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں پنجاب سے، 1700 سے پلس، بلکہ 1800 کہہ لیں، 1800 یہاں سے گرفتار ہوئے، اور کوئی 250 کے قریب سندھ سے گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ ٹوٹل گرفتاریاں ہیں، آپ نمبر دیکھ لیں، 1800 2000 پنجاب سے تقریباً 2000 کے قریب، اور 250-300 سندھ سے۔ بلوچستان سے گرفتاری 0، خیبر پختونخوا سے 0۔ تو یہ ذرا سوچئے کہ پنجاب کیوں مرکز و محور بنا ہوا ہے، سیاسی مقاصد کون اٹھانا چاہ رہا ہے فائدہ۔ پھر اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے 193، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صرف 45 افراد گرفتار، اور اب ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے، اور باقی ریڈ کیے جا رہے ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ رات پولیس کے ہاتھوں سے جب معاملہ نکلا تو پھر رینجرز کو طلب کیا گیا، اور افواج پاکستان سٹینڈ بائی پہ ہیں کہ صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ان واقعات میں کمی آ رہی ہے، موٹر وے کھول دیا گیا ہے، جی ٹی روڈ کھول دیا گیا ہے، اب کچھ شہروں میں کچھ پوائنٹس پہ یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے اب اس میں اللہ جانے، لیکن مصدق ملک صاحب، مسلم لیگ نواز، جیسے ہی وفاقی حکومت نے اس کو بین کیا، یعنی کہ بین کرنے کا اناؤنس کیا، تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو مصدق ملک صاحب سب سے پہلے آئے مسلم لیگ نواز کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا، یا کسی بھی جماعت پر پابندی لگانا، یعنی ان کو اس فیصلے سے اعتراض ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کسی اور سیاسی جماعت نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف مسلم لیگ نواز نے کیا، اور وہ بھی مصدق ملک صاحب جو کہ انتہائی لبرل ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں پہلی مرتبہ آئے، جبکہ ان کے اپنے دور حکومت میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اس پہ تبصرہ ریپیٹ نہیں کرتے جو فیض آباد میں ہوا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس معاملے میں کیس فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اب آتے ہیں جی، تحریک لبیک پاکستان چند سال پہلے معرض وجود میں آئی، پھر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ رجسٹر ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک بنا لیا، اور سندھ میں بھی اس کے منتخب ارکان موجود ہیں، پنجاب میں بھی موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور ان کی نمائندگی بھی
آ گئی۔ پھر پنجاب میں خاص طور پہ، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی تیسرے نمبر پہ جو پارٹی تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈرز نے عام انتخابات میں ووٹ لیے۔ اور ابھی ڈسکا میں بھی جو تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک پاکستان آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد، سب کے بعد، باقی سب اس کے بعد ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور تحریک لبیک پاکستان، یہ ان کی سیاسی قوت بن چکی۔ اور جب آپ سیاسی قوت بن چکے ہیں تو پھر یہ خود ان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ سیاسی جماعت بن گئے، سیاسی قوت بن گئے، الیکشن کمیشن میں آپ رجسٹرڈ ہیں، آپ کے ایم پی ایز موجود ہیں، تو پھر آخر سوچیں کہ یہ آپ کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ کی اس سیاسی قوت کا نقصان کس کو ہے، اس سیاسی ووٹ بینک کا نقصان کس کو ہے اور فائدہ کس کو ہے، یہ ضرور دیکھیے گا اور سوچئے گا۔ اور اب آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے جناب، تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی لگ گئی، وفاقی کابینہ میں معاملہ جائے گا، وفاقی کابینہ میں معاملہ جب جائے گا تو اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا۔ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دے دیا جائے یا کسی بھی جماعت کو، تو اس کے تمام عہدیدار ڈسکوالیفائی، نااہل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ایم پی ایز ہیں تو ایم پی ایز وہ اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، وہ نااہل ہو جائیں گے اور اگلے پوری ایک ٹرم تک وہ نااہل قرار پائیں گے۔ نمبر 1، اس جماعت کے تمام عہدیدار بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ کوئی دوسری جماعت بھی نہیں بنا سکیں گے۔ 2 باتیں۔ تیسرا، اکاؤنٹس سیز ہو جائیں گے، منجمد ہو جائیں گے اور سیاسی سرگرمیوں پہ لینے پہ پابندی ہو جائے گی، ان کو کوئی ڈونیشن بھی نہیں دے سکے گا، یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ معاملہ جائے گا جناب، کیونکہ رجسٹرڈ ہے سیاسی جماعت کے طور پہ، یہ جائے گا معاملہ سپریم کورٹ تک، اور مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ فیصلہ حکومت کا جو کالعدم قرار دے رہی ہے تحریک لبیک پاکستان کو، یہ برقرار رہ سکے، یہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ کل تک تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی تھی، معاہدات کر رہی تھی، اور 3 معاہدے تحریک لبیک کے ساتھ موجود ہیں حکومت کے۔ وزیر داخلہ سابق اعجاز شاہ صاحب کا اور موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی اس کے دستخط ہیں، اور وزیر مذہبی امور نور القادری صاحب کا بھی دستخط ہیں، وہ حکومت کی طرف سے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے دستخط ہیں حکومت کی طرف سے۔ اور پھر ایک معاہدہ تحریری معاہدے ہیں جس کے تحت معاملہ پارلیمان میں جانا تھا اور فرانس کے سفیر کا مستقبل طے کرنا تھا، پاکستان کے سفیر کو وہاں سے بلانے کا معاملہ تھا، 100 مسائل وہ ایک سائڈ پہ۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اب جو اگلی اطلاع ہے، اگلی اطلاع بار بار جو رخ انور جو اشارے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ایک تیسری جماعت کی طرف، جو انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں کہ ایک تیسری جماعت بھی، ہم نام نہیں لیتے، اور وہ بڑی سیاسی جماعت ہے پنجاب میں، اس کا اچھا خاصا کیا پنجاب میں وہ سمجھتی ہے کہ جی پنجاب اس کا ہے، تو اس کا ووٹ بینک۔ تو اس معاملے میں جو انٹیلیجنس رپورٹس گورنمنٹ کو موصول ہوئیں وہ یہی تھیں کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے ٹی ایل پی کے ساتھ، اور دوسری جانب تحریک لبیک پیرالل احتجاج پلان کر رہی تھی، اور پورے کا پورا دھرنا پوری قوت کے ساتھ فیض آباد آنا تھا، اور یہ ڈبل کام چل رہا تھا۔ اس لیے یہ اس کو توڑنے کے لیے یہ اقدام ہوا، اور یہ ناگزیر، یہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں۔ اور پھر کچھ عناصر، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ پہلے سے ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ کوئی پلان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہی کہ جناب یہ چیزیں تھیں، اس لیے یہ ہونا ہی تھا
جو کچھ ہوا تشدد یہ وہ، تو اب درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا تحریک لبیک پاکستان کو نمبر 1 تو میں فوری طور پہ جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جائے گا عدالتوں میں تو بہت مشکل ہے کہ یہ فیصلہ برقرار رہ سکے۔ ماضی میں بھی یہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا تھا، جو اب اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ہے۔ خان عبدالغفار خان، پھر ولی خان صاحب مرحوم اور اسفندیار ولی خان، اور اب ان کے بیٹے ایمل ولی، اسفندیار ماشاءاللہ سے زندہ سلامت ہیں اور لیکن علیل ہیں، اب ایمل ولی ایکٹیو ہوئے ہیں ان کے بیٹے۔ تو ان کی جماعت کو بین کیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نیشنل عوامی پارٹی نیب کہتے تھے، انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے نئی جماعت بنا لی اور اس میں آ گئے، اور وہ جماعت آج تک برقرار ہے۔ ایم کیو ایم کا جب معاملہ ہوا، الطاف حسین نرغے میں آیا قانون کے، تو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جماعت فوری طور پہ رجسٹر کروائی گئی اور وہ اس وقت موجود ہے، وہی تمام کے تمام چہرے، صرف الطاف حسین اور لندن چیپٹر کو واش کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری مثال ہمارے پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پرویز مشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا ہو گئی، ڈسکوالیفائی ہو گئیں، ایس جی ایس کوٹیکنا کیس میں زرداری صاحب بھی، تو اس وقت جب محترمہ واپس آئیں دوبارہ، تو آنے سے پہلے 2002 کی بات ہے، نہیں اس 2002 میں نئی پارٹی رجسٹر کروا لی انہوں نے، وہ کروائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، اور اس پہ ابھی تک وہی پارٹی چل رہی ہے۔ ان کو خطرہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ پرویز مشرف صاحب اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے، اور ڈسکوالیفائی کر کے تمام عہدیداروں کو ڈسکوالیفائی کر کے نااہل کر کے اور اپنی پسند کی قیادت لائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس سے کشیدگی بھی بڑھے گی اور اس سے ٹینشن بھی بڑھے گی، تشدد بھی بڑھے گا، گو کہ فوری طور پہ قابو ہو جائے گا، لیکن مستقبل میں اس کے اثرات منفی ہوں گے، اور پھر بیرونی معاملات تو ہوتے ہی ہیں۔ فیٹف کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے، یہ ریاست کے ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال، اور یہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا معاملہ اب تک۔ تو میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو پولیس والے اس میں خاص طور پہ پولیس والے بھی اور تحریک لبیک والوں کو بھی کہوں گا کہ جناب ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور کون سی تیسری جماعت ہے جو آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ غور سے اپنی فوٹیج دیکھیے، اس فوٹیج میں وہ تمام لوگوں کو آپ دیکھیں، اور بلکہ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں کہ یہ ہمارے کارکن ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔